الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ مکمل عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس میں ہم سب کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب جب ہم رمضان مبارک مکمل کر چکے، عید الفطر مکمل پڑھ چکے، تو اب ہمارے ذمے کیا ہے، کیسے رمضان مبارک کے بعد کی زندگی گزاری جائے اور کیسے ہمارے صبح و شام کے معمولات ہوں. اس جمعے کو مناسب معلوم ہوا کہ اس پہ کچھ بات ہو جائے، تاکہ رمضان مبارک میں جن چیزوں پر ہمارے لیے محنت کی گئی اور جن چیزوں پر ہمارے لیے پابندیاں لگائی گئیں، ان چیزوں کے نتائج اور ان چیزوں کے ثمرات ہم کو رمضان مبارک کے بعد بھی ملیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا روزہ کیا، ہماری تراویح کیا، ہماری تلاوت کیا، ہمیں پتہ نہیں اجر و ثواب ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، ہمارے سجدے کیا، ہماری نمازیں کیا. تو میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں ان تمام مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے، اور وہ آیت یہ ہے سورہ بقرہ کی کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تمہارے ذمے گنتی پوری کرنا تھا کہ 30، 29 جتنے بھی روزے ہیں وہ تم پورے کر لو. باقی کام ہم کو کرنا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو. تم جتنی پابندیاں تم پر لگی ہوئی ہیں ان پابندیوں کی رعایت کر لو اور شکل بنا لو، باقی حقیقت ہم پیدا کر دیں گے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہارا کام ہے اس گنتی پوری کرنا. ہم نے آپ نے مل کر روزے رکھے، تراویح پڑھی اور رمضان مبارک کے روزے کی گنتی پوری کر دی. باقی اللہ رب العالمین کو کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عیدگاہ میں بلایا، اور عیدگاہ جو آ گیا وہ اللہ رب العالمین کی ذات عالی پر یقین غالب رکھے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو بخش دیا ہے. ورنہ اللہ رب العالمین ہم کو عیدگاہ میں آنے کی توفیق نہیں دیتے، اللہ رب العالمین ہم کو روزے کی توفیق نہیں دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ ان کو دیکھیے کہ وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرماتے ہیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یعنی یہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر وقت ہونے کے باوجود، خاتم النبیین ہونے کے باوجود، وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تعلیم دے رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے حوصلہ ہے کہ ہم اللہ
رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کے بعد ہم استغفار کریں کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن آپ غفور الرحیم ہیں، آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ ہماری بخشش فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یوم الجائزہ انعام کی صبح، انعام کے دن میں عیدگاہ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ رب العالمین نے دل پر جو زنگ لگ گیا تھا، دل پر جو میل کچیل آ گیا تھا، اس کو دھو دیا ہے۔ اب آپ اگر اپنے کپڑے کسی اچھے سے ڈرائی کلین کو دیں اور وہ دھل کے آئے تو آپ حد الامکان کوشش کرتے کہ اس پہ دوبارہ داغ نہ لگے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا دل دھل چکا، صاف ہو چکا، تو اب ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ رمضان مبارک میں جن چیزوں کی تربیت کی تھی وہ چیزیں ہمارے اندر باقی رہیں۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ نمبر 1 آنکھوں کی حفاظت، نمبر 2 کان کی حفاظت، نمبر 3 زبان کی حفاظت، نمبر 4 ہاتھ پاؤں کی حفاظت، نمبر 5 دل و دماغ اور ضمیر کی حفاظت، نمبر 6 حلال لقمہ پیٹ میں جائے، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، سحری بھی حلال سے، افطاری بھی حلال سے۔ یہ چیزیں تھیں جن کو خاص طور سے ٹارگٹ کر کے ہماری تربیت کی گئی۔ اور 7ویں چیز جس کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی وہ چیز تھی غمخواری کی کیفیت پیدا ہو جانا، صلہ رحمی کی کیفیت پیدا ہو جانا، بھائی چارگی کی کیفیت پیدا ہو جانا، درگزر کی کیفیت پیدا ہو جانا، رحم دلی کے جذبات پیدا ہو جانا۔ یہ 7 پوائنٹ تھے جن پوائنٹ کے اوپر محنت کی گئی اور جن پوائنٹ کے اوپر ہماری تربیت کی گئی۔ جب ہم رمضان مبارک سے فارغ ہوئے، عید سے فارغ ہوئے، تو ہم دیکھیں کہ ہماری جو 7 چیزوں کے اوپر محنت کی گئی وہ محنت کے اثرات پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے؟ یعنی ہماری آنکھ تو نہیں بھٹک رہی، ہمارے کان تو نہیں بھٹک رہے، ہماری زبان قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بیہودہ بات تو نہیں کر رہی، ہمارے ہاتھ پاؤں کسی غلیظ جگہ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، کسی ناپاک عمل کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، اور ہمارے پیٹ کے اندر، ہماری روزی کے اندر کہیں حرام لقمہ تو شامل نہیں ہو رہا۔ یہ تربیت ہے۔ اور رمضان مبارک کے بعد انہی 7 چیزوں کو فوکس کر کے چلنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ہر مہینے کے الگ الگ فضائل، ہر مہینے کے الگ الگ احکامات وہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان 7 چیزوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کرنا ہے، خاص چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ اور ان خاص 7 چیزوں کو فوکس کریں گے تو اگلا رمضان جب آئے گا تو وہ شروع سے آخر تک ہماری رحمت بن کے آئے گا، کیونکہ بخشش تو ہوئی بھی ہوگی، جہنم سے خلاصی تو ہوئی بھی ہوگی، اب شروع سے آخر تک وہ رحمت ہی رحمت بن کے آئے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو بندے رحمت کے پانی سے دھلنے کے بعد وہ بخشش کے قابل ہو جاتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ بخشش کے پانی سے دھلنے کے بعد جہنم سے خلاصی کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی ایک موقع رکھا کہ چلو تم عیدگاہ میں آ جاؤ، عیدگاہ میں آؤ گے تو ہم عیدگاہ کی برکت سے تم کو بخش دیں گے۔ اور ایک قسم نہیں، 5 قسمیں کھا کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے عالی مرتبت کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں جو ہے تمہارے دعاؤں کو ضرور سنوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں ان 7 چیزوں کی تربیت کی، اور ان میں ایک چیز جس کو کہتے ہیں غمخواری، جس کو کہتے ہیں رحم دلی، وہ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی۔ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے ہم کو اندازہ ہوا کہ کیسے لوگ ہیں
جو 2 دن تک کھانا نہیں کھا رہے، ان کو نعمتیں میسر نہیں، اور اللہ نے ہم کو صحت دی، ان تمام چیزوں کی کیفیت پیدا ہوئی، ان تمام چیزوں کا احساس پیدا ہوا، تو اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر رحم دلی کو داخل کر لیا تو بہت ساری بلندیاں ہم کو مل سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالعیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے اوپر سب سے زیادہ، اہل و عیال کے اوپر سب سے زیادہ رحم کھانے والے، سب سے زیادہ کرم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم دلی کرنے والے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے تھے، ان سے پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ صاحبزادے، چونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ رضاعت کے زمانے میں، دودھ پلائی کے زمانے میں وہ کسی قبیلے کی عورت کو بچہ دیا کرتے تھے، عرب کے ہاں قاعدہ یہ تھا کہ وہ ان کی دودھ پلانے کی ذمہ داری پوری کرتی۔ تو یہ ایک ایسی عورت کی تربیت میں تھے جن کے شوہر حداد تھے، لوہار تھے، اور لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھٹی گرم کرتے تھے تو پورے گھر میں دھواں بھرا ہوا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں پہ اتنے مہربان تھے کہ اس دھوئیں کی پرواہ کیے بغیر اور اس دھوئیں کو بند کروائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اس گھر کے اندر حضرت ابراہیم سے ملنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ آج اگر ہم کو اللہ نے کچھ عہدہ دیا، کوئی منصب دیا، کوئی دولت دی، تو ہم آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ تمام گھر کو صاف کر دیجئے، ورنہ میں آنے سے میری بیٹھنے کی ایک نشست بنائیے، گھر میں دھواں نہیں ہونا چاہیے، گھر میں خوشبو مہکی ہوئی ہو، پردے ایسے لٹکے ہوئے ہوں، قالین ایسا بچھا ہوا ہو۔ اس پروٹوکول کے بعد ان کا نمائندہ جائے گا، چیک کر کے کلیئرنس دے گا، اس کے بعد جائے گی۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کی ذمہ داری، آپ پر ختم نبوت کی ذمہ داری، آپ پر ساری امت کی رہنمائی کی ذمہ داری، اور پھر اسی موقع کے ساتھ جہاد بھی چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی نظام کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معیشت کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے مسائل بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کی تربیت بھی فرما رہے ہیں، ان تمام اور امامت بھی فرما رہے ہیں۔ ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے ملنے جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر دھواں بھرا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہیں کر رہے کہ وہ اس کی رزق حلال کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو ہے ہمارے اولاد کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل، اور رحم دلی کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ رحم دلی پر اللہ رب العالمین وہ فیصلے فرما دیتے ہیں بعض مواقع پر جو بڑی بڑی ریاضتوں میں فیصلے نہیں ملتے، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے جب میں 10 سال کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں۔ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں خدمت کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کہنے لگے ایک موقع ایسا آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر گیا، بچے تھے، اور کھیل میں لگ گیا۔ کافی دیر گزر گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ کام خود کر رہے ہیں، اور جب میں پہنچا تو مجھ سے شکوہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی رحم دلی کا معاملہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے صاحبزادے، اور حضرت بالکل چھوٹے سے بچے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کو کثیر العیال بنائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی آل اولاد عطا فرمائی کہ میرے پوتے نواسے اور میرے بچے کہاں کہاں بسے ہوئے بعض دفعہ مجھے یاد نہیں رہتا، اتنے بچے عطا فرمائے، اور عمر اتنی عطا فرمائی، 100 سال سے زائد عمر عطا فرمائی، جس کی برکت سے کئی لوگ تابعی بن گئے، کیونکہ جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابعی ہے۔ یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شرف سے تابعی بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے رحم دلی کا بڑا مقام رکھا ہے۔
اب آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب صحرا میں سفر کر رہے تھے، ان کو پیاس لگی، پیاس سے ہلکان ہو گئے، بالکل برا حال ہو گیا، کنواں تلاش کیا تو ایک کنواں مل گیا۔ اب وہاں پر تشریف لے گئے، تشریف جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کنواں ہے، کنویں میں پانی ہے، لیکن نہ رسی ہے نہ ڈول ہے۔ تو بڑی مشکل سے وہ کنویں کے اندر اترے، کنویں کے اندر اتر کے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی، اور کنویں کے اندر اترنا بھی بہت مشکل کام، جبکہ رسی بھی نہ ہو، کوئی آلات بھی نہ ہو، انہوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ پیاس بجھا کر جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کتا پیاس سے اس کا برا حال ہوا ہے اور وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے تاکہ اس کی پیاس بجھے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح میں پیاس سے ہلکان ہو گیا تھا، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی ہلکان ہو گئی۔ تو لہذا وہ دوبارہ اترے اور اپنا خفین جو تھا، چمڑے کا موزہ، اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور کتے کو لا کے پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس نے میری مخلوق پر رحم کیا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس پر رحم کروں، میں اس کو بخشتا ہوں۔ تو اب یہ چھوٹا سا عمل ہے بظاہر، اور کتا جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کہیں منہ ڈال دے تو اس کو 7 دفعہ صاف کیا جائے، ناپاک قرار دیا اس کے جھوٹے کو، لیکن اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے اس پر اتنا رحم کیا کہ اس پر رحم کرنے والے کو بخش دیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک خاتون تھی، ان خاتون نے ایک بلی کو باندھ دیا۔ اب بلی کو باندھ دیا، نہ کھانے کو دیا، نہ پانی کو دیا، نہ کوئی اور نعمت دی۔ جب وہ پیاس سے، بھوک سے مر گئی تو اللہ رب العالمین نے اس سزا کے اوپر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اس گناہ کے اوپر اس کی جو سزا تجویز کی، وہ جہنم کا فیصلہ فرما۔ اب آپ اندازہ فرما لیجیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رحم کرنا صرف جاننے والوں سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ رحم کرنے کا تعلق جاننے والے، غیر جاننے والے، انسان اور غیر انسان سب سے اس کا تعلق۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑے محدث تھے، یہ روایت میں نے کئی دفعہ سنائی کہ بہت بڑے محدث تھے، ایک دن بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے۔ حدیث لکھ رہے تھے تو پہلے زمانے میں ایسا قلم نہیں ہوتا تھا جس کے اندر سیاہی بھر لی جائے، بلکہ دوات ہوتی تھی اور لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس میں ڈبویا جاتا، نکالا جاتا، پھر اس کے بعد لکھا جاتا۔ تو ان صاحب نے، بڑے محدث جو تھے، انہوں نے سیاہی کے دوات کے اندر اس کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد نکالا، اور نکالنے کے بعد جو ہے لکھنے کا ارادہ کیا کہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ مکھی آ کے بیٹھی تو انہوں نے اس خیال سے کہ یہ پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھا لے، انہوں نے قلم کو روک کے رکھا۔ جب قلم کو روک کے رکھا تو اب اس کے بعد جو مکھی نے اپنی پیاس بجھائی، چلی گئی۔ جانے کے بعد انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، ان کا وقت آ گیا جب آنا تھا، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان کو ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے دیگر اعمال کے بدلے میں تو جو دینا تھا دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے، میں نے جو ایک پیاسی مکھی کی پیاس بجھائی، اس مخلوق پر رحم کرنے کے صدقے میں اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ اب دیکھیے یہ چھوٹا سا عمل ہے، بظاہر مکھیوں کو مارا جاتا ہے، اسپرے کر کے مکھیاں بڑھ جائیں تو اسپرے کر کے ان کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رمضان مبارک کے اندر ہماری تربیت یہ کی گئی ہے کہ جہاں 7 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم رحم دلی کا مظاہرہ کریں، ہم بھائی چارگی کا مظاہرہ کریں، ہم غم خواری کا مظاہرہ کریں، اور یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر سے صلہ رحمی ختم ہو رہی، محبت ختم ہو رہی، درگزر کرنا ختم ہو رہا ہے، رحم دلی کرنا ختم ہو رہا ہے۔ معمولی بات پر لڑنے کے لیے ہم آمادہ ہیں، معمولی بات پر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہونے کے لیے تیار ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے
زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین جو 5 مخصوص راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ رب العالمین بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات جو 4 رات کہلاتی ہے، عید الاضحیٰ کی رات اور عرفہ کی رات اور نصف شعبان کی رات اور عاشورہ کی رات، ان راتوں کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے معاملات کو روک دیتے ہیں جن لوگوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین قطع تعلق کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں کر دیتے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کا معاملہ جب پیش ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں موقوف کر دو، اس کی عبادات کے اجر ثواب کو، اس کے معاملات کے اجر و ثواب کو انتظار کرو اس بات کا کہ یہ اپنے بھائی سے مل لے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر ہم سب رحم دلی کی صفت سے متصف ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیے، جو فلیٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جو محلوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جو گاڑی کے پارکنگ کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، جو کھانے پینے کی محفلوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ساری لڑائی تھم جائے گی، اور ہر شخص سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم ایک شہر کے شہری بھی ہیں، ایک ملک کے باسی بھی ہیں، اور اسلامی اخوت اور رشتے سے جڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے سائے پر اعتماد نہیں، ہمیں اپنے سائے کے اوپر رحم نہیں آتا، اپنی اولاد پہ رحم نہیں آتا، اپنی نسل پہ رحم نہیں آتا، اپنے رشتہ داروں پہ رحم نہیں آتا، اپنے اہل محلہ پہ رحم نہیں آتا۔ اگر یہ رحم دلی کی فضا ہو تو پھر جو بہت سارے انتشار کی صورتحال رونما ہو رہی ہے وہ رونما نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، وہ تربیت یہ فرمائی ہے کہ ہم رحم دلی کے جذبات پیدا کر لیں، ہم حرام لقمے سے بچ جائیں، ہم آنکھوں کی حفاظت کر لیں، ہم اپنے دل کی حفاظت کر دیں۔ دیکھیے آپ کو ایک بات، شیطان کے چالوں میں ایک چال یہ بدنگاہی ہے، اس بدنگاہی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جو نیکیوں کے نتیجے میں، عبادت کے نتیجے میں جو نور پیدا فرماتے ہیں، اس بدنگاہی کے نتیجے میں اس نور کو سلب فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنے حضرات ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کتنے حضرات ہیں جنہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور بہت سارے خیر کے کام کیے۔ تو رمضان مبارک کے بعد جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر ان 7 چیزوں کو خاص طور سے اپنی نگرانی میں رکھیں۔ آنکھوں کی نگرانی کریں، ایک دفعہ بدنگاہی ہو گئی اس پہ پکڑ نہیں ہے، استغفار کر کے نگاہ نیچی کر لیں۔ کان کے اندر گندی باتیں نہ پہنچے، گانے کی آواز نہ پہنچے، گندی فلمیں آنکھوں سے نہ دیکھی جائیں، گندے بول کانوں سے نہ سنے جائیں، گندی باتیں زبان سے نہ کی جائیں، قطع تعلق کی باتیں زبان سے نہ کی جائیں، غیبت کی باتیں زبان سے نہیں کی جائیں، جھوٹ کی باتیں زبان سے نہ کی جائیں، قطع تعلق کی باتیں زبان سے نہ کی جائیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہاتھ پاؤں کسی کی ایذا رسانی میں استعمال نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان کی تکلیف سے اور جس کے ہاتھ پاؤں کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہم رمضان مبارک کی تربیت میں آنے کے نتیجے میں ہم حقیقی مسلمان بن گئے کسی درجے میں، اور وَلِتُکْمِلُ الْعِدَّةَ کی بشارت ہمارے لیے ہے کہ ہم نے گنتی کو پورا کیا ہے، باقی کام اللہ کو کرنا ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ شکل بنا لو، اس پہ اللہ نواز دیں گے۔ تو ہم نے رمضان مبارک میں شکلیں بنائی۔ کتنے لوگ تھے جو فجر کی نماز میں، یعنی فجر کی نماز میں ماشاءاللہ حال یہ تھا کہ دالان کے بعد صحن تک صفیں ہوتی تھی، اور اب افسوس سے حال یہ ہے کہ آج فجر کی نماز کے اندر پہلی صف مکمل کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا کہ پہلی صف مکمل کرو۔ وہی محلہ ہے، وہی زمان و مکان ہے، وہی مسجد ہے، وہی بسنے والے لوگ ہیں، لیکن مسجدوں کی ویرانی دیکھ کے حسرت ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، رمضان مبارک کے گزرے میں بھی زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی تو صرف 3 ہی دن ہوئے ہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر ہمارا مسجد سے رشتہ ٹوٹ گیا۔
ان 3 دنوں کے اندر ہمارا قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا. ان 3 دنوں میں ہم نے جو اپنی آنکھوں کی تربیت پائی تھی وہ تربیت بھول گئے. ان 3 دنوں کے اندر ہم نے جو اپنے کان کی تربیت پائی تھی وہ تربیت بھول گئے. جو زبان کی تربیت ہوئی تھی اس تربیت کو بھول گئے. جو ہاتھ پاؤں کی تربیت ہوتی اس تربیت کو ہم بھول گئے. اور ہم کو یہ احساس نہیں رہا کہ ہم کو جو تربیت دی گئی تھی اس تربیت میں ایک تربیت یہ دی گئی تھی کہ حلال مال سے سحری کرو، حلال مال سے افطاری کرو. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے اہتمام کر کے حلال کا انتظام کیا اور حلال مال سے ہم نے اپنا غلہ خریدا، تو ہم کوشش کریں کہ سارا سال ہم حلال ہی کھائیں، حرام مال سے بچیں، حرام مال کے قریب جانے سے بچیں. اب حرام مال کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. حرام مال کی ایک شکل تو یہ کہ آپ نے سود کھا لیا ہو، اللہ نہ کرے. اور حرام مال کی ایک شکل یہ ہے کہ رشوت لے لی ہو. حرام مال کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی سے مال غصب کر لیا ہو. حرام مال کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دیا ہو. حرام مال کی ایک شکل یہ ہے کہ جھوٹ بول کر ناکارہ چیز کو کارآمد بنا کر بیچا ہو. تو ان تمام حرام سے ہم نے بچنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کی مقدر کے مطابق رزق عطا فرمایا. اب اللہ کے احسانات کو ہم 3 دن بھی باقی نہیں رکھ سکے، 3 دن بھی اس کی یاد کو باقی نہیں رکھ سکے، تو ہماری تربیت کتنی کمزور ہوئی. حالانکہ اللہ کی نوازشات کو دیکھیے کہ اللہ فرما رہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تمہارا کام اپنی گنتی پوری کرنا ہے، باقی نوازنا ہمارا کام ہے. ہم تم کو نواز دیں گے. اور اللہ نے سب کو نوازا، جو بھی عیدگاہ میں آیا اللہ نے اس کو نوازا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 4 5 قسمیں اللہ کی بتائیں کہ 5 قسمیں کھا کے اللہ فرما رہے ہم تم کو بخش دیں گے اور تم بخشے بخشائے جاؤ. اور صرف بخشیں گے نہیں بلکہ تم نے جو کوتاہیاں کی تھیں، نماز کے اندر تمہاری بے توجہ ہوئی ہوگی، ذکر کے اندر بے توجہ ہوئی ہوگی، تراویح کے اندر بے توجہ، یہ جو تمہاری سیئات تھیں، یہ جو غلطیاں تھیں، ان غلطیوں کو ہم نے حسنات سے تبدیل کر دیا. اب تمہارے نام اعمال میں وہ غلطیاں قبولیت کا شرف حاصل کر چکی. تو اب میرے عزیز دوستو بھائیو، جو اس وقت سب سے زیادہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اتنے برے حالات کے اندر اللہ کا احسان ہے کہ ہم اپنے شہر میں سکون سے ہیں، ورنہ پورے عالم پر نگاہ ڈالیے تو آپ کو نظر آئے گا سارا عالم اس وقت بے چین ہے. اور بے چینی کا عالم یہ ہے کہ سحری کبھی کھانے کو مل رہی ہے تو کبھی افطاری کھانے کو مل رہی ہے، کبھی دونوں نہیں مل رہی. حتیٰ کہ ایک فلسطینی اپنے شیخ سے سوال کرتا ہے کہ اگر، اور ایک سوڈانی اپنے شیخ، صومالیہ کا شخص یا ایتھوپیا کا شخص سوال کرتا ہے کہ اگر مجھے سحری میں کچھ کھانے کو نہ ملے اور افطاری میں کچھ کھانے کو نہ ملے تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ اسی دنیا کے اندر لوگ بس رہے ہیں، اسی دنیا میں لوگ بس رہے ہیں جن کو کھانے کو میسر نہیں ہے، جن کو پینے کو میسر نہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو انواع کی چیزیں کھلائیں، ہماری طاقت اور ہماری بساط سے زیادہ ہم کو دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے کتنے ایک بڑی تعداد ہے جو صاف ستھرے کپڑے پہن کے، اور بہت بڑی تعداد ہے جو نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ میں آئی. تو اللہ رب العالمین کی تکبیر سے ہم نے اپنے دن کو شروع کیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العالمین جو توفیق عطا فرمائی تھی اس پر اللہ کی تکبیر بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی. ہر شخص اپنے گھر سے چل رہا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے چل رہا ہے. اور وہاں پر ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے دن کا آغاز اللہ کی تکبیر سے کیا ہے تو تم اپنے دن کا اختتام گناہوں سے نہ کرو. اور بدقسمتی سے عید کے دن بہت سارے لوگوں نے گناہ کیے اور قسم قسم کے گناہ کیے، اور غفلت کے اندر یہ نہیں کہ اس گناہ کے نتیجے میں ان کو ندامت اور شرمندگی ہوئی ہو، اس گناہ کے نتیجے میں رات میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگی ہو، بے فکری کے ساتھ سو گئے. اگر گناہ ہو گیا تھا،
اگر گناہ آنکھوں سے ہو گیا تھا، اگر گناہ زبان سے ہو گیا تھا، اگر گناہ کان سے ہو گیا تھا، اگر گناہ ہاتھ پاؤں سے ہو گیا تھا، تو ہم رات میں بیٹھ کے توبہ کر لیتے. چلو اب بھی نہیں کی تو آج کر لے. اللہ رب العالمین نے ایک جمعہ عطا فرما دیا عید کے فوراً بعد، تاکہ رمضان مبارک کی جو محنت ہے وہ محنت ضائع نہ ہو جائے، اور ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیں. اب آپ سوچئے کہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے تھے، 2 رکعت پڑھنا مشکل، اور اگر دیکھا جائے ساری نمازوں کو ملا لیجئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، تو یہ 17-18 رکعتیں فرض، ہم 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ 17-18 رکعتیں بھی پڑھ لیتے، اس کے ساتھ ہم سنتیں بھی پڑھ لیتے، اس کے ساتھ ہم نوافل بھی پڑھ لیتے. اور اب ہم فجر سے غافل ہیں، ہم ظہر سے غافل ہیں، ہم عشاء سے غافل ہیں. تو میرے پیارے ہمارا گمان تو یہ ہے، اس بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے ہوئے تھے، اس لیے اس محلے میں نہیں تھے، اس وجہ سے مسجد میں نہیں آئے، ہم یہ گمان کرتے ہیں. لیکن اب تو عید مکمل ہو گئی، عید کے ملاقاتیں مکمل ہو گئیں، تو اب مسجدیں آباد ہونی چاہیے، اب دوبارہ سے قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے. یعنی مسجدوں کے اندر قرآن کم پڑھ گئے، ہر شخص بیٹھا ہوا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان. ہر شخص قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، ہر شخص تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر شخص اللہ اللہ کر رہا ہے. ابھی وہی دن ہے، وہی زمانہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی دین ہے، پھر ہم کیوں فراموش کر کے بیٹھ گئے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کے انعامات کو سوچئے، اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام کہ اللہ نے ہم کو رمضان مبارک عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے ہم کو عیدگاہ آنے کی توفیق عطا فرمائی. کیسے ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عید کی رات کو بیمار پڑ گئے اور ہاسپٹل چلے گئے، عیدگاہ نہیں آ سکے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، رمضان مبارک اللہ کی نعمت، اس کی ناقدری نہ کرو. اور یہ جو تربیت ہوئی ہوئی ہے، اس تربیت کو بھلاؤ نہیں. میں ان 7 چیزوں کو دوبارہ دہرا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے اندر جو ہماری تربیت کی، نمبر 1 ہماری آنکھوں کی حفاظت کی تربیت کی، ہمارے کان کی حفاظت کی تربیت کی، ہماری زبان کی حفاظت کی تربیت کی، ہمارے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کی تربیت کی، ہمیں حلال لقمہ کھانے کی تربیت دی، ہمیں اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی غمخواری کی تربیت دی. اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کی تربیت دی کہ ہم گناہ نہ کریں. تو اب ہم نے 30 دن محنت کی. اگر کسی آدمی کو کتنا بھی موٹا آدمی ہو، اس آدمی کو آپ 30 دن ورزش کروا دیں، دوڑا دیں، بھگا دیں، تو 30 دن کے بعد وہ تیر کی طرح بھاگنا اور تیر کی طرح آنا ہو. تو جب ایک موٹے تندرست آدمی کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، تو ہم تو دبلے پتلے کمزور، جو عبادت کے اعتبار سے ہم کمزور، ہم معاملات کے اعتبار سے کمزور، ہم معاشرت کے اعتبار سے کمزور، ہم اخلاق کے اعتبار سے کمزور. اس کمزور کو اللہ رب العالمین نے 30 دن کی ایک تربیتی کیمپ سے گزارا، ایک تربیت سے گزارا. تو ہم 30 دن کی محنت کو 3 دن کے اندر بھلا دے بیٹھے. اللہ کی نوازش دیکھیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے 6 روزے شوال کے رکھ لیے تو تمہیں سارا سال روزے رکھنے کا ثواب دیا جائے گا. اب آپ اندازہ فرما لیجئے کہ اللہ رب العالمین نوازشات اتنی کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نافرمانی اتنی کر رہے ہیں. تو آج کے دن ہم سب چپکے سے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اے اللہ، جیسے رمضان مبارک کے اندر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھیں گے. اللہ رب العالمین جیسے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، بھائی کچھ نہیں، ہر نماز کے لیے 5-10 منٹ پہلے آ جاؤ، آدھا صفحہ تلاوت، آدھا صفحہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا پارہ تلاوت کیجئے، آدھا صفحہ تلاوت کر لیجئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نیکی کو گھسیٹتی ہے، بدی کو گھسیٹتی ہے. اگر آپ نیکی کی طرف ایک قدم اٹھائیں گے تو آپ کا دوسرا قدم خود اٹھے گا، اور تیسرا چوتھا قدم تو بغیر سوچے سمجھے اٹھے گا. اسی طریقے سے آپ گناہ کی طرف پہلا قدم
جب تک نہیں اٹھائے تھے اس وقت تک گناہ کرنا مشکل ہے، لیکن گناہ کی طرف جیسے ہی قدم اٹھایا تو اب باقی قدم اس تیزی سے اٹھتے ہیں گناہ کی طرف کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ابھی ہم نیکیاں کر کے آ رہے ہیں، نیکیاں کر کے آ رہے ہیں، تو نیکیاں جب کر کے آ رہے ہیں تو نیکیوں کی طرف ہمارے قدم تیزی سے اٹھنے چاہیے، اور ہم اپنے معمولات میں یہ داخل کر لیں کہ ہم جس طریقے سے ہم نے ابھی زکوٰۃ دی، خیرات کیے، صدقات کیے، اسی طریقے سے ہم 1-2 روپے ضرور خیرات کرنے کی ہر جمعے کو عادت ڈالیں، ہر روز کچھ نہ کچھ روپیہ اللہ کے نام پہ خیرات کریں، یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے دل میں مال کی محبت نہیں آئے گی، اور جب دل ہمارا صاف ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں اللہ کی محبت آئے گی، اس میں نماز کی محبت آئے گی، اس میں روزے کی محبت آئے گی، اس میں تلاوت کی محبت آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی لذتوں کی محبت، دنیا کی نفسانی خواہشات کی محبت، تو انسان گناہوں کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے دن ہم دوبارہ، یہ گویا کہ تجدید عہد و وفا کا جمعہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہم کو عطا فرمایا، ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے شب قدر کے اندر، ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے 29ویں شب کے اندر، ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے عیدگاہ کے اندر، ہم نے جو وعدے کیے تھے لیلۃ الجائزہ کے اندر، ان وعدوں کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیجئے، اور دہرانے کے بعد اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ڈالیے۔ اب زندگی گزارنے کے ایک عجیب فارمولہ ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب چترالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمائے لگے کہ ایک دفعہ یہاں کوارٹرز میں رہتے تھے، کہیں گے میں سائیکل پہ جا رہا تھا، سائیکل پہ جا رہا تھا تو میں سائیکل پہ اچانک ایک شخص سامنے آ گیا اور میں بریک لگا نہیں سکا تو اس کو کچھ سائیکل لگ گئی۔ فرمائے لگے کہ اس نے چھوٹتے ہی کہا داڑھی رکھ کے تم ٹکر مارتے ہو، تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ کیا داڑھی بریک ہے؟ پھر ہم لوگوں کو کہنے لگے میں نے سوچا کہ واقعتاً یہ داڑھی بریک ہے، لیکن یہ گاڑی کا بریک نہیں ہے، گناہوں کا بریک ہے۔ انسان کے سر پہ ٹوپی اور منہ پہ داڑھی ہوتی ہے تو بہت سارے گناہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، تم اپنی شکل رمضان کی جیسی بنا لے۔ رمضان میں ہم نے داڑیاں رکھی تھی، ایسے بھی اللہ کے بندے آئے رمضان میں اچھی خاصی داڑھی ہو گئی تھی، اور انہیں جو ہے عید چاند رات کو جو اللہ کی طرف سے انعام کی رات قرار دی، اس دن جا کے داڑھی کٹوا لی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے دین پر رحم کھاؤ۔ دین ہمارا تمہارا محتاج نہیں، لیکن ہم دین کے محتاج ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ جو اطراف کے حالات ہیں، ان حالات سے سبق سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع بھی کرو۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے